بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربا. ہاں آ گیا مفتی صاحب. ہاں پتہ چلا اولیاء اللہ کے دربار سے مانگنا انبیاء کی سنت ہے. ہنالک اور مفتی احمد یار کا استدلال ہے. اسے پتہ چلا اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے مانگنا، درباروں پہ جا کے مانگنا نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. حضرت زکریا مریم کے دربار پہ گئے اور ہنالک وہاں پر مانگا. مفتی صاحب نے زبردست استدلال کیا، لیکن افسوس ہے کہ غلام رسول سعیدی آیا، اس نے جو مفتی صاحب کی جہاں گت بنائی ہے وہ بھی تاریخی گت ہے. وہ غلام رسول سعیدی لکھتا ہے کہ بعض بے وقوف یہ جہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے دربار پہ جا کے مانگ رہے تھے، کہتے ہیں ان بے حیاؤں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مریم ولیہ ہے، زکریا نبی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء ولیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، پھر انبیاء کی شان کم ہو گئی، اولیاء کی زیادہ ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ یہودیانہ تعریف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو اب غلام رسول سعیدی مر گیا ہے، وہ بھی اب جہنم میں انشاءاللہ آپس میں نبڑ لیں گے. تو ہنالک دعا زکریا ربہ، سمجھ گئے؟ ہنالک کا قصہ دعا زکریا، یہ شبہ بھی تھا. حضرت زکریا کے بھی کچھ خوارق تھے، فرمایا وہ سب سے بڑا خارق عادت واقعہ ان کی اولاد کا ہے. اور وہ بھی سن لو، ہنالک اسی موقع پر حضرت زکریا 120 سال عمر ہو گئی تھی اور یہ بیٹا مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے پہلے بھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا مریم بچی ہے 3-4 سال کی اور اس کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے. بس یہ سننا تھا. تو زکریا علیہ السلام کا دل وہ پسیر گیا اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی مقام پہ کہتے ہیں اللہ مریم کو بے موسم پھل دیے، پھلوں کا موسم کوئی نہیں، لیکن مریم کو تو نے بے موسم پھل دیے. میرا بھی اولاد کا موسم گزر گیا، جوانی ختم ہو گئی، لیکن تو موسموں اور اسباب کا محتاج نہیں، تو اپنی مہربانی کر مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ حضرت مریم کو بے موسم پھل دیے، موسم کوئی نہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ میرا موسم بھی گزر گیا. موسم ہوتا ہے اولاد کا جوانی گزر گئی. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا. میری عورت بیوی کا بھی موسم گزر گیا، لیکن اللہ جو تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بھی بے موسم اولاد دے سکتا ہے. تو یہ دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ. اب دیکھنا ہے نبیوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. ہنالک اسی مقام پر، ہنالک یہ ضرب مکان پر بن سکتا ہے، لیکن اصل میں علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا کہ یہاں پر ہنالک سما تعلیلیہ کے معنی میں ہے، اور معنی یہ ہوگا ہنالک اسی موقع پر، ہنالک اسی موقع پر دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے اپنے رب کو. قال رب ہب لی، اور کہا کیا؟ رب اے میرے پروردگار، ہب لی ہیبا چا کر، ہب لی تو مہربانی کر. ہیبا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عوض نہ ہو. کہتا ہے ہب لی، اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، تو ہیبا چا کر مجھے، ہے بدلہ میرے پاس کوئی نہیں. ملت ان کا اپنی خاص رحمت سے، بلا توسط اسباب، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ. پھر آ گیا مسئلہ سما،
انکا سمیع الدعاء، انکا بے شک تو سمیع الدعاء، تو سننے والا ہے دعاؤں کا، تیرے سوا کوئی دعائیں سننے والا نہیں۔ یہ حضرت زکریا نے دعا کی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ یہاں پر ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقہ میں گیا تقریر کرنے، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک بڑا مشرک تھا، چوٹی کا مشرک۔ تو مولویوں نے کہا کہ غلام اللہ خان کی جس کے کانوں میں آواز پائی گئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اعلان کیا غلام اللہ خان وہابی گستاخ، اس کی آواز جس کے کانوں میں پڑ گئی نا اس کا نکاح گیا۔ تو کہتا ہے کہ وہ آدمی مجھے خود بتاتا ہے جب میں نے تقریر شروع کی تو کئی مشرک بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ آدمی بھاگ گیا، شہر سے بھاگ گیا کہیں اس کی آواز نہ پڑ جائے اور نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ بھاگ کے جھاڑیاں تھیں اور بہت دور جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا۔ لیکن لاؤڈ سپیکر بڑا تکڑا تھا، وہ سیدھا کہیں جھاڑیوں کی طرف تھا، آواز جا رہی تھی۔ وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ کچھ دیر تو میں نے کانوں میں انگلیاں رکھی، آواز نہ آئے، آخر تھک گیا، آواز زیادہ تھا۔ تو میں نے کہا یار اتنا بڑا غلط مولوی ہے، یہ کہتا کیا ہے، سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے۔ اتنا میں بھاگ کے بھی آیا، باقی شہر والے تو کوئی نہیں بھاگے، میں بھاگ گیا، باقی بھی تو آخر سن رہے ہیں، چلو دیکھا نکاح دیکھا جائے گا، میں سنوں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں میں یہی واقعہ بیان کر رہا تھا حضرت زکریا کا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، 120 سال کا پیغمبر اولاد مانگ رہا ہے تو اللہ سے نہ دی، 120 سال تک نہیں دی، اور دینے پہ آیا، اب اسباب ختم ہو گئے، حالت بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی اپنے پاس سے رکھ کے بھیجا، اسمہ یحییٰ، نام یحییٰ، عام بیٹا بھی نہیں، اس بیٹے کی بھی شان ہے، نبی بیٹا دیا۔ تو میں نے کہا اللہ نہ دینے پہ آئے نبی کو بھی نہیں دیتا، 120 سال تک نہیں دیا، اور دینے پہ آئے تو بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھتا، بڑھاپے میں دے دیا۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں وہ آدمی سنتا رہا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور سارے درباروں پہ پھرتا تھا۔ جب اس نے واقعہ یہ سنا نا تو دل میں خیال آیا، کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ مولوی غلام اللہ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، تو پھر مجھے بیٹا دے، تو اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اسی مولوی صاحب کی تقریر کرواؤں گا۔ وہ جھاڑیوں میں پڑا ہے، چھپا ہوا، وہاں پر کہہ رہا ہے اگر یہ مولوی غلام اللہ سچا ہے تو مجھے بیٹا عطا کر، تو زکریا کو دیتا ہے، بڑھاپے میں مجھے بھی دے سکتا ہے، تو اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو اس مولوی صاحب کی میں تقریر کراؤں گا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں سال کے بعد میرے پاس آ گیا، اس نے پورا واقعہ سنایا اور مجھے کہتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں تجھ سے تقریر کے لیے تاریخ لینے آیا ہوں، اور میں اب ہو بھی مسلمان گیا ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اور پھر شیخ گئے اور یہی واقعہ بیان کیا۔ ہنالک دعا زکریا، یہ کبھی کبھی بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے شیوخ کے بعض اوقات بڑے عجیب پروگرام ہوتے ہیں۔ تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے علاقہ میں ایک آدمی تھا ایوب نامی، اور قوم کا پاولی تھا، پاولی جب بیمار ہوتا نا، سخت بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہو گیا، تو وہاں پر کہتا ہے رات کو شور کرتا ہے یا اللہ میں ایوب پاولی ہوں، میں ایوب تیرا نبی نہیں ہوں، تو مہربانی کر، میں ایوب پاولی ہوں۔ کیا مطلب تھا کہ میری جان برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو حضرت ایوب تھے، اتنا عرصہ برداشت کیا، میں کیسے برداشت کروں۔ تو مولانا حسین علی صاحب خود کہتے تھے دیکھا تھا اللہ نے اس آدمی کو جب رات کو یہ دعا کی تو اسی وقت اللہ نے شفا عطا کر دی تھی، اسی وقت۔ اور مولانا حسین علی صاحب خود پریشان ہوتے، یہ بھی کبھی کبھی یہ جملہ کہتے یا اللہ میں حسین علی باں بھجرا کا جٹ ہوں، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں حسین علی
وہاں بچرا کا جٹ ہوں، زمیندار ہوں، اور میں حسین ابن علی نہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، اتنی مصیبتیں برداشت کر گئے، ہم سے کہاں اتنی مصیبتیں برداشت ہوتی ہیں، تو مہربانی کر ہمارے بوجھ ہلکے کر دے. تو کبھی یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اگر دل سے مانگے تو اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیغمبر نے مانگا کس سے ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی مقام پہ پکارا زکریا نے ربہ، اپنے رب کو، اور کتنے وسیلے پیش کیے. کالا رب، دیکھا کالا رب، نبی کی دعا جو ہوا کرتی ہے اور اہل اللہ کی دعا ہوتی ہے رب، اے میرے رب پروردگار، حب لی من لدنکا، عطا کر دے اپنی خاص رحمت سے، ذریتن طیبہ، اولاد طیبتن، اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے. اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے ذریتن طیبہ. طیب ہوتا ہے توحیدی، طیب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اولاد مانگنی چاہیے اللہ طیب پاک اولاد دے. انکا سمیع الدعا، حوالہ یہ دیا تیرے سوا دعائیں سنتا کوئی نہیں تو کریں کس سے، تیرے سوا دعائیں سنتا کوئی نہیں تو کریں کس سے، سننے والا تو قبول کر. بس یہ دعا تھی. اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ، نادت ہو، دعا قبول ہو گئی. فرشتوں نے ندا دی، آواز دی، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی. غلام رسول سعیدی بریلوی نے تبیان القرآن میں خوب گت پکائی ہے مفتی احمد یار کی. کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت زکریا مریم کے دربار پہ گئے تھے دعا کرنے کے لیے، وہ گستاخ رسول بھی ہے اور محرف قرآن بھی ہے. کیوں کہ ولی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا نبی کی؟ اگر یہ کہا جائے کہ نبی دعا کرنے ولی کے دربار پہ گئے تھے تو اس میں نبی کی توہین نہیں ہوگی کہ نبی جائے ولی کے درباروں پہ دعا کرانے کے لیے؟ چلو آپ مانے یا نہ مانے. بریلوی غلام رسول سعیدی اللہ بھلا کرے، اس نے لکھی ہے تفسیر تبیان القرآن، اس میں اس نے کہا یہ تحریف ہے. حضرت زکریا گئے، مریم بچی تھی، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر جو پھل دیکھے تو ایک رحمت کو دیکھ کر آدمی کا دل پسیج جاتا ہے. حضرت زکریا نے جو دیکھا حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں تو دیکھا یا اللہ، اس کو کہتے ہیں رشک. حضرت کو رشک آیا، اللہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ میں زکریا کو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دربار پہ گئے تھے، جہاں کو قبر تھی دربار تھا، یا پھر دعا زندہ تو ولیو دعا کرانا جائز ہے، لیکن جہاں پر حضرت زکریا تو دعا بھی نہیں کرا رہے، دعا بھی کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے، اور خود کر رہے ہیں. حالانکہ زندہ آدمی سے دعا کرانا بھی جائز ہے، لیکن حضرت زکریا دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور براہ راست کرتے ہیں. بہرحال مفتی احمد یار نے تعریف کی تو اسی کیمپ کا آدمی بول پڑا، یہ محرف ہے، کف اللہ المؤمنین القتال. ہمیں جواب دینے کی اب ضرورت نہیں رہی.